بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوگا۔ آج ہم جناب فاطمہ زہرا کی سیرت کا تذکرہ کے لیے جمع ہو یہاں۔ اللہ پاک ہمارا اکٹھا ہونا قبول فرمائے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی تو اللہ پاک نے آپ کے گھر میں رحمت نازل کی۔ عرب میں فاطمہ نام بہت پسندیدہ ہو، بچی کو نام فاطمہ رکھو گئے۔ جناب ختیجہ جو ملکۃ العرب کہلاوے ہی، اندازہ کرو کہ یا وقت ان کا گھر میں کون سی نعمت نہ ہوئے گی، یا بچی کی ولادت نے والدین خوشی سے نہال کر دیا۔ 40 برس کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے سرفراز ہوں وہاں، تو وہ وقت جناب فاطمہ کی عمر مبارک 5 برس تھی۔ یہ عمر میں بچہ ہوش سنبھالنے لگے ہے، ارد گرد کا واقعات کو اثر لینے لگے ہے۔ یہ عمر میں جناب فاطمہ دیکھ رہی ہیں کہ نبوت کا اعلان ہوتے ہی اہل مکہ کیسے باپ کا دشمن بن گیا۔ سگت آیا ابو لہب، بازارن میں راستان میں لوگوں نے روک روک کے کہوے ہے کہ میرا بھتیجا نعوذ باللہ دیوانہ ہو گئے ہے، یہ کی باتن کو دھیان نہ کرا کرو۔ یہ ننھی سی بچی کا ذہن میں کیسے کیسے سوال اٹھتا ہوں گا جب پریشان حال باپ گھر آتا ہوں گا اور جناب ختیجہ ان کی دلجوئی کرتی ہوئیں گی، اور صرف باپ ہی نہ، ان کا پیروکاران کا احوال سن کے دل پہ کہاں گزرتی ہوئے گی، جن کے اوپر ظلم کا پہاڑ توڑا جا رہا کہ انہوں نے بت پرستی چھوڑ کے ایک خدا کی عبادت شروع کر دی۔ کھلونا اور گڑیان سے کھیلنا کی عمر میں جناب فاطمہ اسلام کی آپ بہاری کے لیے والدین کی جید و جہد دیکھ رہی ہیں۔ جناب خدیجہ سے شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر الہی میں مشغول ہوگا۔ تجارت کو سلسلوں موقوف ہو چکو ہو، گھر کی دولت غلامن کی آزادی، مصیبت زدان کی امداد کے لیے خرچ ہو رہی ہے۔ نبوت کے 7ویں برس شاب ابی طالب کا واقعہ پیش آوے ہے۔ عرب کی ملکہ فاقہ اور تنگ دستین کی عادی نہیں، لیکن شوہر کی محبت میں ہر تنگی خوش دلی سے قبول کر رہی ہے۔ ناساز حالات کا سامنا کرتے کرتے بستر پہ جا لگی۔ دوسری طرف سردار ابو طالب بھتیجا کی فکر میں رات کو رسول اللہ بستر سے اٹھا کے دوسرے بستر پہ بھیج دے گئے کہ کوئی دشمن نقصان نہ پہنچا جائے۔ ان کی جگہ اپنا بیٹا نے صلح دیکھ رہا ہے۔ شاب ابی طالب کا 3 سال بڑی سختی کو زمانہ ہو، ایسا میں جناب فاطمہ دیکھ رہی کہ ایک طرف باپ کی جان کو خطرہ ہے، دوسری طرف ماں کی بیماری طول پکڑ رہی ہے۔ شاب ابی طالب کی آزمائش تو ختم ہوگی، لیکن نبوت کے 10ویں برس جناب خدیجہ کی رحلت بہت بڑو صدمہ ہو۔ بیٹی مسکین ہوگی، باپ کو دنیا کو سب سے بڑو سہارا اٹھ کو۔ پھر ابو طالب کی وفات نے مشکلات کو نئے باب کھول دیو۔ مشرکین دلیر ہوگا، اب ان کا ہاتھ روکن والا دنیا سے چلا گیا۔ یہ وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 51 برس تھی، مطلب جناب فاطمہ 14-15 سال کی لڑکی ہی۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے صحن میں عبادت کر رہا، سجدہ میں گیا تو ابو جہل عتیبہ نے آپ کی کمر پہ اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی۔ راوی کہوے کہ میں دور سے کھڑو دیکھ تو رہی ہو، پر میری ہمت نہ ہوئی کہ میں ان سرداران کے سامنے جا کے وہ اوجھڑی ہٹا سکتا، تو پھر میں نے نو کری کہ میں گھر گئو اور جناب فاطمہ کو بتائی کہ باپ کے ساتھ انہوں نے کہا کرو ہے۔ جناب فاطمہ دوڑتی ہوئی آئی، روتی ہوئی اپنا باپ کے کمر سے اوجھڑی ہٹانے لگی، تو کئی نے بڑھ کے ان کی مدد کری۔ تو جناب فاطمہ آسمان کی طرف منہ کر کے بد دعا کر رہا، یا اللہ ابو جہل سمجھ لے، یا اللہ عتبہ سمجھ لے، یا اللہ عتبہ دیکھ لے۔ راوی کہوے ہے کہ وہ بد دعا کر رہی ہو اور ان لینن کو چہرہ دہشت سے سیاہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے پتہ ہو کہ ان ہستین کی بات آسمان پہ رد نہ کری جاوے۔ اور پھر بدر کے مقام پہ سب نے ان کو حشر دیکھو کہ اللہ نے وہ کیسا سمجھا۔ ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاما، دھول مٹی سے آٹا ہویا، کئی بدبخت نے کوڑا پھینک دیو۔ جناب فاطمہ باپ کا حال دیکھ کے رون لگی، سر ہے پانی سے دھلواتی جا رہی ہیں، روتی جا رہی ہیں، تو آپ کہہ رہا بیٹی غم نہ کر، اللہ ساتھ ہے۔
مشرکین کی شرپسندی بڑھنا کی وجہ یہ بھی ہی کہ ابو طالب کے بعد ابو لہب سردار مکہ بنو، خود مشرک ہو، یا کہ بی بی ام جمیل بڑی بااثر خاتون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی منی میں مردن سے بھی بڑھ گیا ہے۔ مشرکین کی اظہار احسانین میں اضافہ کی وجہ یہی ہے کہ جناب ابو طالب کے بعد سرداری ابو لہب کو ملی، دشمن رسول۔ سب نے علم ہو کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچائے تو ابو لہب بدلہ نہ لے سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کو سفر اختیار کرو، پر ان نااہلہ نے آپ کی دعوت اسلام قبول کرنے کے بجائے پتھر برسائے، اور پھر آسمان اور زمین نے وقت بھی دیکھو کہ جب آپ مکہ کے باہر تشریف فرما ہو، غلام سو کہ ہو کہ دارالندوا کا کئی شخص سو کہ ہو کہ مجھ کو پناہ دے کہ میں شہر میں داخل ہو جاؤں، کئی ایک نے انکار کر دیو تو عمرو بن سہیل کے پیغام بھیجو۔ عمرو بن سہیل نے ابو مطلب کی قرابت داری کو لحاظ کرتے ہوئے پناہ دی، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ ہو کہ پناہ عارضی ہے، لہٰذا حکم باری تعالیٰ سو آپ نے ابو بکر کے ساتھ ہجرت مدینہ کری، اور یا وقت جناب خدیجہ کے بعد آپ نے جناب سودا سو نکاح کرو ہو کہ گھر میں بچی اکیلی ہے، گھر میں کئی عورت کو ہونا ضروری ہے، تو جناب فاطمہ یا وقت جناب سودا اور ام ایمن کے ساتھ رہ رہی، تو بعد میں آپ نے جناب فاطمہ جناب سودا اور ام ایمن بھی مدینہ بلوا لی۔ یہ تمام واقعات مختصر یا وجہ سے بیان کر رہا کہ 15-16 سال لڑکی میں شوخی اور امنگ ترنگ کی عمر رہا ہے، آنے والی زندگی کے لیے وہ رنگین خواب دیکھ رہی رہ وہاں، لیکن وہ وقت یا عمر میں جناب فاطمہ کا احوال مختلف ہے۔ انہوں نے اپنی تمام تر خوشی، اپنی تمام تر خواہشات، اپنی کم عمری کی خوبصورتی بھلا کے اپنا آپ والد محترم کی خدمت کے لیے وقف کر رکھو۔ تصور کرو کہ حسن کھیلن وال کی عمر میں مشرکین مکہ کے ہاتھوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنے والی تکالیف دیکھ رہی ہیں، پیروکارن پہ ظلم کا پہاڑ دیکھ رہی ہیں، جب تک باپ گھر نہ لوٹا تو منتظر رہتی کہ جانے آج کس اذیت کو دلاسو بننا پڑے۔ خدیجہ جیسی ماں کی بیٹی ہی نا اپنا آپ سے بڑھ کے باپ سے محبت کرے ہی، اور با وقت کی اذیت کو اندازہ کون کر سکے ہے کہ جب مشرکین مکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان پہ در پہ ہے، تو یہ کم سن بچی کا دل پہ کہاں گزر رہی ہوئے گی کہ باپ کو کچھ ہو نہ جائے، سر پہ ماں نہ ہے، بھائی نہ ہے، نعوذ باللہ مشرکین اپنا مکروہ منصوبان میں کامیاب ہوگا تو ان کے بعد ان کو کہاں بڑھے گا۔ ان حالات نے جناب فاطمہ کی شخصیت میں متانت، تدبر، سنجیدگی پیدا کر دی، عمر سے زیادہ ذمہ دار بن گئی ہی، باپ کی محبت میں بے قرار رہ گئی، تبھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فاطمہ ام ابیہا ہے، یعنی اپنے باپ کی ماں ہے۔ ہجرت مدینہ میں امن تو نصیب ہوگو، پر گھر، رشتہ دار، خاندان، کعبہ مکہ میں ہی رہے گا۔ مدینہ میں امن دیکھو تو معاشی حالات ناسازگار ہے، مسجد نبی تعمیر ہوئی تو اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی بچان کے لیے حجر تیار کرے گئے۔ ہجرت کے دوسرے برس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں فکر مند تشریف فرما ہو، ابو بکر وہاں پریشانی دریافت کرا تو فرمایا فاطمہ کی شادی کے لیے فکر مند ہو۔ ابو بکر نے کہی میں قربان یا رسول اللہ، آپ حکم فرماؤ۔ آپ نے کی اللہ کا حکم کو انتظار ہے۔ جناب ابو بکر باہر آ کے جناب عمر سے تذکرہ کرا، جناب عمر مسجد میں گیا، ان کو بھی وہی میں جواب ملا۔ عبد الرحمن بن عوف بہت خوبصورت اور مالدار صحابیہ، انہوں نے اذن چاہو، جواب وہی۔ مولا علی کہیں سے مزدوری کر کے آ رہا، ان صاحبان نے مولا علی سے کہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ کی شادی کے لیے فکر مند تھا، آپ بھی جا کے کوشش کر لو، شاید قسمت یاوری کر جائے۔ مولا کہنے لگا میرے پہ تو کچھ بھی نہ ہے، میں کیسے فاطمہ کو سوال کر سکوں۔ عبد الرحمن نے اصرار کرو، اندر بھیج دیا۔ اب مولا علی جھجکتا ہوا مسجد میں داخل ہوا ہوں، اور ساتواں آسمان پہ اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو حکم دے رہا جا کر میرے رسول کو سلام کہو اور بتا دو آسمان پہ فاطمہ اور علی کو نکاح کر دیا گیا ہے۔ نیچے زمین پہ مولا علی شرماتا جھجکتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی مل چکی، مولا دیکھ کے مسکرانے لگا، پوچھا علی کہو کیسے آنا ہوئی ہو۔
अब सामने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्तियाँ, सवाल इनकी बेटी के मुताबिक करना है। मैं दुआ कैसे बयान करता। मौला चुप, सर झुकाए बैठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फातिमा के सिलसिले में आया हो? मौला हौसला हुआ, फरमाया जी। आपने फरमाई इंशाअल्लाह। मौला अली ना उम्मीद उठा। बाहर जमात मुंतज़िर है कि अली को कहा जवाब मिला। मायूस चेहरा के साथ अली पहुंचा तो अब्दुर्रहमान पे बरस पड़ा। मैंने तो पहले ही कही कि मेरे पास कुछ ना है, देखो इनकार होगो ना। बस उन्होंने इंशाअल्लाह कही। साहबा ने कही, अली इनकार ना हुई, रिश्ता तय होगो है, हमें तो ये जवाब भी ना मिलो। अब वसल्लम मस्जिद से घर तशरीफ़ लेके आया। बेटी बुला के पूछी, बेटी फ़ातिमा तेरा निकाह अली से तो है, अली से निकाह कबूल है? बेटी ने अदब में सर झुका दिया। बेटी की इजाज़त मिली तो आप मस्जिद तशरीफ़ लाया। अली पास बुला के ऐलान करो, लोगो अल्लाह पाक का हुक्म सो मैंने अपनी बेटी फ़ातिमा को निकाह अली अबू तालिब के साथ कर रहा हूँ। निकाह की तैयारी हो रही है। ज़िलहज ज़िलहज के महीना में दो ज़िलहज गालबन 2 ज़िलहज के दिन ये मुबारक रिश्तों का कायम हुआ है। आपने निकाह को खुतबा पढ़ो। मुख्तलिफ़ रवायात में है कि जिब्राइल अमीन आया, सलाम अर्ज़ करो। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक ने फ़ातिमा को निकाह अली से कर दियो है। आपने फरमायो कहाँ? जिब्राइल ने कही, चौथा आसमान पे। आपने फरमाई, खुतबा किसने पढ़ो? जिब्राइल ने कहा, मैंने खुतबा पढ़ो। आपने पूछा, फ़ातिमा तो यहाँ है, वकील कौन बनो? जिब्राइल ने कही, खुद अल्लाह पाक इसके गवाह बना। और फिर 40,000 बड़ा फरिश्ता या बाबरकत मौका पे बुलाया गया। हूर और गुलमा ने श्रृंगार करो, जन्नत की शया निशान सजाया गया, हवान में खुशबू बिखेरी गई। या बाबरकत निकाह की खुशी आसमानन पर मनाई गई। रुखसती में इख्तिलाफ है कि 1 माह, 6 माह या 1 साल। बहरहाल अब साहबा ने मौला अली से कही, अब आप रुखसती कर लेनी चाहिए। आपने की, कैसे सवाल करूं, कैसे कहूं? तो भाई अकील से कही। वो दोनों में सलमा के पे गया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जनाब फ़ातिमा की रुखसती की कहमा। जनाब सलमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करी कि अली रुखसती चाहमा। आपने अली बुलाया। आपने अली बुलाया और पूछी कि नहीं, हाँ जी, आपने अली बुलाया और फरमाया, फ़ातिमा के लिए अलग घर का बंदोबस्त करो और शादी के लिए कहा असबाब। हाँ, तो मौला अली ने कही कि एक ज़रा है, तो आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सो वह ज़रा फ़रोख्त करन चला गया। मुख्तलिफ़ कीमत लगी ही। जनाब उस्मान गनी ने रिवायत है कि 400 दिरहम या 480 दिरहम ऑलमोस्ट के इन 400 दिरहम में ई ज़रा ख़रीदी और बाद में यही शादी को तोहफ़ा कर दिया। जनाब फ़ातिमा का जहेज़ के बारे में रिवायत है कि जहेज़ की कीमत एक ज़रा ही, जो कि तकरीबन 400 या 480 दिरहम या 500 दिरहम की ही। तो मौला अली ने रकम ला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दी। आपने जनाब अबू बकर और सलमान फ़ारसी को रकम दी और फरमाई कि फ़ातिमा का घर के लिए असबाब ख़रीद के लाओ। जनाब अबू बकर ने दाम गिना तो 63 दिरहम है। कुछ दिरहम हज़रत अस्मा को दिया कि इतर और खुशबू ख़रीद के लाओ। बाकी हज़रत उम्मे सलमा के पे पैसा रखवा दिया गया। जनाब अबू बकर ने जो ख़रीदारी करी उनके बारे में कुछ ऐसे बताया जावे है कि एक सफ़ेद कमीज़ ही, बड़ी चादर जो बुरका की जगह इस्तेमाल करनी, स्याह हरेरी हुला और हल्ला या हुला एक चारपाई जो खजूर के पत्तान की बनी ही, 2 तोशक, एक में गोस्पंद की पशम भरी पड़ी ही, दूसरा में खजूर का पत्ता है और 4 तकिया जो गोस्पंद का चमड़ा का बना है। इनमें असखर नामी खुशबूदार घास भरी गई ही, एक चटाई, एक चक्की, एक तांबा का प्याला पानी भरने के लिए, चमड़ा की मुश्क, कपड़ा धोने के लिए एक थाल, दूध के लिए एक प्याला, पानी पीने के लिए एक बर्तन, एक पश्मी पर्दा, एक लोटा, एक मिट्टी की सुराही और फर्श के लिए एक चमड़ा, 2 कूज़ा, एक अबा।
میں نے بہت سال پہلے ایک رسالہ میں پڑھی ہی، وہاں میں کوئی بہت اردو ڈائجسٹ ہو یا کوئی اور رسالہ ہو، وہاں میں رسالت نمبر خصوصی نمبر شائع ہوئے ہو، میں نے وہاں میں پڑھی ہی کہ جناب فاطمہ کی شادی بہت شاندار طریقہ سے کری گئی. آپ تیار کر کے، آپ سجا سوار کے اونٹ پہ سوار کری گئی، جو کہ اونٹ بھی مطلب سجایا ہوئے ہو. پھر بنو ہاشم کا نوجوان ہاتھن میں تلوار لیے آپ کے آگے پیچھے چل رہا اور ساتھ ہی اشعار پڑھتا جا رہا. مدینہ کا مرد حضرت علی کی طرف سے شامل ہوا ہے اور مدینہ کی تمام خواتین، انصار اور مہاجرین جناب فاطمہ کی طرف سے شادی میں شریک ہوئی ہیں. اور اگر میری یادداشت کام کری ہے تو بہت شاندار طریقہ سے، باوقار طریقہ سے جناب فاطمہ ہے مولا علی کے گھر تک لے جایا گیا، مطلب بارات رخصت ہوئی. مولا علی نے یہ گھر صحابی نعمان بن حارثہ انسو ای کرایہ پہ لیا ہو. رخصتی کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، علی میرا انتظار کریو، میں عشاء کے وقت آؤں گا. عشاء کی نماز کے بعد آپ بیٹی کے گھر تشریف لایا، پانی کو پیالو منگوایا اور روا میں لاب دہن شامل کرو، پانی پہ دم کرو، پھر ہاتھ انگلی میں ڈبوئی اور جناب فاطمہ اور مولا علی کا کندھا، سینہ اور پشت پہ پانی کا چھیٹا مانگا اور دعا دی، ان کو برکت کی، نکاح کی، اولاد کی اور گھر آبادی کی دعا دی. دوسرے دن مولا علی سے پوچھی ولیمہ کو کہا ہے تمام ہے. ایک صحابی نے کہی میرے پہ ایک گوشت فند ہے، وہ میں ولیمہ کے لیے ہدیہ کروں. گوشت فند کا گوشت، جو کی روٹی، اور روایت ہے کہ آپ نے مولا علی سے کہی کہ بازار سے شہد، گھی اور کھجور لے کے آؤ. کھجور کی گٹھلی نکلوا کے پسوائی، پھر گھی اور شہد میں ملا کے سویٹ ڈش تیار کری گئی اور منادی کروائی کہ اہل مدینہ، تمام اہل مدینہ علی کا ولیمہ کے لیے مدعو ہیں. منافقین نے تمسخر اڑایو کہ 10 افراد کو انتظام اور دعوت پورا شہر کو دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر پہنچی تو آپ نے چچا عباس اور چچا حمزہ بلا کے کہی کہ کھانا کو انتظام کرو اور 10 افراد ہے اندر حجرہ میں بھیجتا جاؤ. آپ نے خود کھانوں تقسیم کرو. ہند تک کہ تمام مدینہ نے مولا علی اور جناب فاطمہ کو ولیمہ کھایو اور کھانوں بچ بھی گئے. اب ہم جناب فاطمہ کی گھریلو زندگی کی طرف آمہاں کہ ان کی گھریلو کی زندگی کو آغاز ہو رہا ہے. دوسرے دن باپ سے ملی ہیں تو کچھ افسردہ سی ہیں. پوچھنا پہ وجہ بتائی کہ مکہ وہ جو خواتین ہیں بات بنا رہی کہ علی کے پہ تو کچھ بھی نہ ہے. تو حالانکہ مالدار لوگن کا رشتہ بھی آیا تو رسول اللہ نے بیٹی کس کے گھر بیاہ دی جا کے گھر میں کچھ ہے ہی نہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بیٹی میں نے اپنا خاندان کا بہترین شخص کو تیرے لیے انتخاب کرو ہے. تو شادی کے بعد مولا علی نے کہی کہ آپ ہمارے درمیان کامن کی تقسیم فرماتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی فاطمہ گھر کا کام کاج کرے گی اور علی باہر سے کما کے لائیں گا. جناب فاطمہ فرما وہاں کہ میں یہ تقسیم پہ دل سے راضی ہوگی کہ مجھے صرف گھر کا کام کرنا پڑے گا. 4 مارچ 625 ہجری، تیسری ہجری کو 4 مارچ 625 اور ہجرت کو تیسرا سال ہو تو تیسرے برس مطلب ہجرت کے تیسرے برس گلشن فاطمہ میں پہلو پھول جناب حسن مجتبیٰ کو کھلو. مولا علی نام ان کو حرب رکھنا چاہے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی نواسہ کی، ملن کے لیے تشریف لے کے آیا. جناب حسن گود میں لیا اور فرمائی یا کو نام میرا بھائی موسیٰ کا بیٹا کا نام پہ شبر ہوئے گا. اگلے برس 626 ہجری میں 4 شعبان کو مولا حسین دنیا میں تشریف لے کے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر واپسی پہ مولا حسین کی ولادت کی خبر ملی. بیٹی سے ملن گیا. یا بار بھی مولا علی نے نام حرب رکھنا چاہو تو آپ نے ان کو نام شبیر تجویز کرو. ان کے بعد مطلب روایت ہے کہ تقریباً مولا حسین سے 4 برس چھوٹی جناب زینب بھی اور ان سے آلموسٹ 2 یا 3 برس چھوٹی جناب کلثوم ہی
جو کہ ان کی ولادت ہوئی۔ اور جناب زینب کے جب آپ جناب زینب پیدا ہوئی تو آپ نے وہ گود ملی بچی اور کہی کہ ای بچی اپنی دادی کی خدیجہ کی مثل ہے۔ فاطمہ لخت جگر اور اولاد فاطمہ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت تھی۔ آپ نے فرمائی کہ دنیا کو نسب بیٹا سے چلے، میری نسل فاطمہ سے قائم ہوئے گی۔ باپ بیٹی میں احترام اور محبت کو اتنا شاندار تعلق ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر تشریف لاتا تو بیٹی اٹھ کے استقبال کرتی، بوسہ دیتی، اور جب جناب فاطمہ باپ سے ملن کے لیے آتی تو رسول اللہ اٹھ کے استقبال کرتا، بوسہ دیتا، اپنی چادر پہ بٹھاتا، شہر سے باہر تشریف لے جاتا تو سب سے آخر میں ملتا، اور واپسی پہ سب سے پہلے ملتا، تاکہ جدائی کو ای وقفو کم رہوے۔ ای حسن اخلاق، محبت، احترام کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اولاد تو والدین کی کو ادب کرے ہے، لیکن بیٹی کی اتنی تعظیم اور ایسا معاشرہ میں جبکہ عرب قبائل بیٹی نے زندہ دفن کر دے ہوئے، آفرین ہے کہ اتنی تعظیم بیٹی کے لیے، اور نہ صرف بیٹی سے محبت، بیٹی کی اولاد سے بھی اتنی ہی محبت، اتنی محبت کہ سجدان کو طول دے دیکھ رہا کہ حسن و حسین کمر پہ کھیلتے ہوئے کمر پہ چڑھ جاگ رہا، کبھی انہوں نے کمر پہ بٹھاتا، کبھی کندان کی سواری کرواتا۔ بیٹی کی اولاد کے بارے میں فرمایا یہ کہ یہ میرا جنت کا دو پھول ہیں، دنیا میں میری جنت کا پھول ہیں۔ ابھی مدینہ میں معاشی حالات برا چل رہا، مولا علی کو گزر بسر بھی مزدوری پہ ہو، لیکن یا اسرت میں بھی جناب فاطمہ بہت صبر شکر کے ساتھ رہ رہی، گھر کا صحن میں کنویں خود پانی کھینچتی، ان کا بازو ان پہ رسی کھینچنا کا نشان پڑ گا، چکی چلا چلا کے ان کی ہتھیلی ان پہ نشان پڑ گا، لیکن اتنی بڑی ہستی اور گھر کا امور ہے خود سر انجام دے ہوئی۔ محلن کی پروردہ، ظاہر ہے کہ جناب فاطمہ نے ایک نہایت دولت مند گھرانہ میں آنکھ کھولی ہی، لیکن وہ مولا علی کے ساتھ بہت صبر اور قناعت کے ساتھ رہ رہی کہ ان کی تربیت ہی اتنی اعلیٰ ہی۔ اور دنیا کا میں مطلب رواج ہے دنیا کو کی طریقہ ہے کہ گھر بسا ہاں تو لڑائی جھگڑا بھی ہو وہاں، اختلاف بھی ہو وہاں، تو یا گھر کا بارے میں بھی کچھ ایسا ہی واقعات ملا ہاں کہ ایک مرتبہ جناب فاطمہ کئی بات پہ خفا ہوگی، مولا علی نے بھی خفگی کو اظہار کرو تو جناب فاطمہ مسجد نبوی چلے گی کہ بابا سے شکایت کر کے آ رہی ہوں۔ اب مولا علی پتہ چلو کہ شکایت نبی تک پہنچ رہی ہے تو پریشان ہو کے پیچھے پیچھے چل دیا، مسجد کے باہر ہی رک گا، اندر جانے کی ہمت نہ رہی، کیونکہ اندر جناب فاطمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شکایت کر رہی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھانے لگا کہ بیٹی علی تیرا شوہر ہے، یا کو حق تو پہ زیادہ ہے۔ مولا علی الٹا قدم واپس آ گا اور دل میں عہد کرو کہ دوبارہ فاطمہ کے ساتھ جھگڑو نہ کر سا۔ ایک مرتبہ جنگ سے مال غنیمت آئو، جناب فاطمہ گھر کا کامن میں مدد کے لیے مولا علی سے غلام یا لونڈی رکھنا کی خواہش کر رہی، تو کہنے لگا کہ آپ کے بابا مسجد میں مال غنیمت بانٹ رہا، آپ بھی جا کے عرض کر دیں۔ تو جناب فاطمہ مسجد تشریف لے جا وہاں، اور رسول اللہ علیہ وسلم بابا کا دونوں ہاتھوں سے لوگوں کو مال و دولت تقسیم فرما رہا۔ آپ نے باپ سے جا کے کہی کہ مجھے ایک غلام کی ضرورت ہے مدد کے لیے، گھر کا کامن کے لیے، تو آپ نے بیٹی سے کہی کہ میں تو کو یا سے بڑھ کے کوئی چیز نہ دوں، تو آپ نے کہا تو آپ نے ان کو ایک تسبیح بتائی، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، جو آج تک تسبیح فاطمہ کہلاوے ہے، اور جو کو فیض آج تک دنیا اٹھا رہی ہے، قیامت تک دنیا اٹھاتی رہے گی۔ مولا علی فرماما کہ فاطمہ سے فرماما کہ فاطمہ تنے موسو کبھی کئی چیز کی فرمائش نہ کری، باقی عورت تھا تو وہ اپنے شوہروں سے طرح طرح کی فرمائش کر رہا، تو جناب فاطمہ فرمان لگی کہ رخصتی کے وقت بابا نے نصیحت کری ہی کہ بیٹی شوہر سے فرمائش مت کریو، ایسا نہ ہو کہ وہ پوری نہ کر سکے اور تیرے سامنے واقفت کو سامنا کرنا پڑے۔
اور آگے ہی ایک روایت ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ نے ایک مرتبہ انار کھانا کی فرمائش کری۔ مولا علی بہت خوش ہوا کہ چلو مدت بعد سے ہی بیوی نے فرمائش تو کری۔ دن بھر کھجور کا باغ میں محنت مزدوری کری، شام کو اجرت لے کے بازار گیا، انار خریدا، کچھ اسباب خریدا تو گھر چل دیا۔ راستہ میں ایک صحابی مل گیا، پریشان حال رہا تو پوچھی کہ کہا حال پریشانی کیوں؟ تو کہنے لگا کہ بیوی بیمار ہے، گھر میں کھان کو کچھ نہ ہے اور بیوی نے انار کھانے کی فرمائش کر دی۔ اب نہ جیب میں پیسہ ہاں نہ مزدوری ملی، سوچ رہا ہوں کہ گھر کیسے جاؤں۔ مولا علی کی شان، جیب سے پیسہ نکالا، ہاتھ میں پکڑا دیا، ہاتھ میں انار ہے، اسباب گھریلو سامان ہے، ہاتھ میں دے دیا کہ گھر چلو جائیں ان چیزیں لے کے۔ اور اب خود دل میں پریشان ہوا، پشیمانی ہونے لگی کہ مدت بعد تو فاطمہ نے فرمائش کری ہی، اب خالی ہاتھ جاؤں گا۔ مسجد چلا گا، بیٹھا رہیا، پھر رات کو دیر سے گھر پہنچا، دل میں پریشانی، اندیشہ کہ انتظار ہو رہا ہے اور بیوی بچہ منتظرہ کہ کچھ کھان لو آ رہا ہوئے گا اور میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ گھر پہنچا تو دیکھا کہ انار کا چھلکا پڑا ہاں۔ وہ حیرت میں ہوا کہ یہ کہاں سے آ گا۔ تھال میں انار رکھا ہے تو مولا علی نے پوچھی یہ کہاں سے آیا؟ جناب سیدہ نے کہی آپ نے ہی تو بھیجا، کوئی دروازہ پہ آئے ہو اور تھال دے کے گئے ہو کہ علی نے بھیجا ہاں۔ تو اللہ پاک نے کیسے اپنے بندہ کی سخاوت کی لاج رکھی کہ جنت کا میوہ، کہ انہوں نے آگے سخاوت کری تو جنت سے میوہ جناب سے بھیج کے جناب سیدہ کی فرمائش پوری کر دی۔ اتنی بڑی ذات اور اتنی سادہ، آج کے وقت میں کوئی اتنی بڑی مثال نہ دے سکے، اتنی بڑی مثال ہو ہی نہ سکے۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لایا، وہ ان کے مطابق اپنی بیٹی، سب سے پہلے بیٹی کے گھر ملن جا کیا، بیٹی کے گھر گیا، دروازہ سے ہی پلٹ کے واپس مسجد چلا گیا۔ جناب فاطمہ کو خبر ملی کہ بابا دروازہ تک آیا اور پلٹ کے چلا گیا، سمجھ گئی کہ دروازہ پہ ریشمی پردہ دیکھ کے بابا واپس چلا گیا۔ فوراً اتار کے بچہ ان کے ہاتھ مسجد بھیج دیو، بابا آپ کے حوالے ہے، آپ یا کو جو چاہو کرنا چاہو کر لو۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کالی کملی میں تشریف فرما گھر میں، تو کہیں سے مولا حسن کھیلتا ہوا آیا، عرض کی کہ نانا میں بھی کملی میں آ جاؤں۔ آپ نے چادر میں بلا لیا۔ کچھ دیر بعد مولا حسین آ گا، دیکھو کہ بھائی نانا کے پاس ہے، تو آپ نے پوچھی کہ نانا میں بھی آ جاؤں۔ آپ نے دست شفقت پھیلایا، وہ بھی اپنی چادر کے اندر کر لیا۔ پھر جناب سیدہ آئی، بچہ نے نانا کے ہمراہ دیکھ کے آپ نے اذن چاہو، آپ کو بھی اجازت مل گئی۔ ان کے بعد مولا علی آ گا، فاطمہ اور بچہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں دیکھی تو عرض کری یا رسول اللہ مو کو بھی اجازت ہے، آپ نے وہ بھی چادر میں بلا لیا۔ یہ قصہ ہے حدیث قصہ کے طور پہ یاد کرو جاوے ہے، یا قصہ سو حدیث قصہ کہما، قصہ عربی میں چادر سو کہما۔ ان پاک ہستی نے ایک جگہ دیکھو تو حکم الہی سو جناب جبرائیل امین آیا، سلام عرض کرو اور کہی یا رسول اللہ آپ 5 ہستین کو یا چادر کے نیچے جمع ہونا رب تعالیٰ ہے بہت پسند آیا ہے۔ آسمانن پہ یہ بات کا چرچا ہو رہا۔ آپ نے جناب فاطمہ اور اولاد فاطمہ کو اہل بیت قرار دیا اور ان ہستین کی شان میں قرآن پاک میں آیا تطہیر نازل فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ یہودی نے آپ کو مناظرہ کو چیلنج کرو کہ آؤ دعا کر رہا کہ ہم میں سے جو بھی باطل ہے، جو بھی حق پہ نہ ہے، اللہ پاک وہ ہے برباد کرتے ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی اور کہی چلو فلاں دن جا کے مقرر کر رہا اور فلاں دن جمع ہو رہا اور ہم یا بات پہ عمل کر رہا۔ تو مقررہ وقت پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاطمہ کو ہاتھ پکڑو، مولا علی ساتھ لیا، دونوں بچہ ساتھ لیا
मुबाहिला के लिए चल दिया। तो रास्ता में एक मुस्तनिद आलिम हो यहूदीन को राहिब हो वाने वो जाते देखा तो वाने यहूदी जाके खबरदार करा उनसुक के ही कि इन हस्तीन को जिक्र पहले सहीफान में हो चुके हैं। कसम है वह ज़ात की कि इन हस्तीन ने अगर यहूदीन के लिए बद्दुआ कर दी तो रोए ज़मीन पे कोई यहूदी न मिलेगा क़यामत तक। मक्कार यहूदी मुबाहिला छोड़ के चला गया। तस्करो तवील है लेकिन मुख्तसर सी नशिस्त में इतनी बड़ी हस्ती की सीरत को अहाता करना मुमकिन न है। देखिए जनाब फ़ातिमा का यूनिवर्सिटी में ना गई, कई दरसगाह जाना को कोई ज़िक्र ना मिला है। इनकी तरबियत घर में हुई, घर में इनकी की तालीम दी गई और देने वाली हस्ती कौन ही? खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब खदीजा। और कैसी बेमिसल उनकी तरबियत करी कि मुख्तसर सी ज़िंदगी में जनाब फ़ातिमा जैसी सीरत कायनात की तारीख़ में आज तक ना मिले, क़यामत तक के लिए बल्कि रोशन मिसाल हैं। सिवाय उनकी शादी के उन्होंने कभी कीमती लिबास से इब्तन ना करो, बल्कि रिवायत मिले है कि शादी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी से मिलन गया तो पुराना लिबास में ही आपने पूछा बेटी शादी हुई है नया लिबास की ना? कहने लगी साई लाए हो तो वह को दे दियो। आपने की लिबास तो नया हो पुराना दे देती। आप फरमान लगी बाबा अल्लाह का नाम पे मांग रहो, मैं अल्लाह का नाम पे पुराना लिबास देती शर्म आई, यह वजह से मैंने नया लिबास खैरात करती हूँ। किस कदर सखी, इतनी नरम दिल। लेकिन दूसरों पहलू जंग ओहद में उनका किरदार देखो कि ये शेर दिन खातून जंग में शामिल हैं, ज़ख्मीन को पानी पिला रही हैं, मरहम लगा रही हैं। और जब जंग ओहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक शहीद हुआ तो वह वक़्त मौला अली और जनाब फ़ातिमा आपके पास मौजूद था। जनाब सैयदा सब्र इस्तकामत की अजीम मिसाली। मुख्तसर सी ज़िंदगी में बहुत सा मसाइब मुश्किलात को बहुत जुर्रतमंदी और हौसला से मुकाबला करो। इनकी सारी ज़िंदगी में हौसलों टूट तो सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक़्त दिखाई देवे है। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के वक्त वो माहिए बेआब की तरह बेतकरार ही। इनकी पूरी हयात में कहीं तलखी या सख्त रवैया को तस्करा ना मिला है, सिवाय वाक़ई जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी वक्त हो, सारा ख़ानदान आपके पे जमा हो तो दरवाज़ा पे कोई अंदर आने की इजाज़त मांग रहा हो तो घर वाला जवाब दे वहाँ रसूलुल्लाह की तबीयत ठीक ना है, वापस पर लौट जाओ। फिर सदा आई तो जनाब सैयदा ज़रा तेज़ लहजा में, दुखी ही जाहिर है, परेशान ही बाबा की हालत देख के ज़रा तेज़ लहजा में क्या माँ सुनो ना है कि मेरा बाबा की तबीयत ख़राब है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँख खोली, फरमाई फ़ातिमा ये इसराइल है, यानी आज तक कभी कैसो इजाज़त ना मांगी, ये तो तेरा बाप पे अल्लाह की इनायत है कि वो इजाज़त ले रहा है। ये बात सुन के जनाब सैयदा को हौसला टूट गया, उनका रोना की शिद्दत बढ़ेगी। आपने तशक्की फरमाई कि मेरा ख़ानदान में सबसे पहले तुम मुझसे मिलेगी। यह बात सुन के उन्होंने हौसला हुई और मुस्कुरा दी। सामीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत को जिक्र ने मुँह पे सुनो ना जावे, मैं करूँ भी ना हूँ। मैं किताबन में बाबे छोड़ दूँ जहाँ पे आपकी ताइफ को ज़िक्र आवे है, सफ़र ताइफ को ज़िक्र आवे है और जब रसूल सल्लम के वक्त आखिर को ज़िक्र आवे, वो कुछ ऐसा है कि दिल परेशान हो जाए। वो लफ्ज़ भी 1450 साल बाद भी वो लफ्ज़ वो वाक़यात पढ़ने की हिम्मत ना होवे। मैंने जब उम्मे अबिहा को मसवदा तैयार करो तो मैं परेशान ही कि जनाब फ़ातिमा का तस्करा में रसूल सल्लम का आखिरी वक़्त को ज़िक्र भी लिखना पड़ेगा। और अल्लाह गवाह है कि 5-6 मरतबा ये मसवदा तरतीब दियो गयो कि अब वो बताता गया अब यह चीज़ें ही न अरेंज कर ही ऐसे लिखना है वैसे लिखना है, फिर उनको मसवदा तैयार करके दिया। तो हर बार जब जनाब सैयदा का गिरिया लिखे ही तो साथ साथ मैं भी रो गई। और हीन भी मैं या वाला मरहला है ज़रा मुख्तसर करूँ, बस जनाब सैयदा का नोह का चंद जुमला अपना लफ्ज़न में बता दे रही हूँ कि आपको विसाल हुई हो तो आप इस कदर रोई, शिद्दत में नोह कर रही, फरमाती ही
پر فرمایا کہ آپ کی جدائی نے میرے لیے دن رات میں بدل دیا، زمین و آسمان تک بھی خلا میں یا غم کی شدت زمین و آسمان کا خلا میں بھی نہ سما سکے۔ پھر وہ صحابہ سے پوچھ رہی ہیں کہ تمنے حوصلوں کیسے ہوئی ہو کہ جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی ڈال رہا۔ اہل بیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آخری وقت کی تیاری ہو رہی اور بنو سعدہ میں خلافت کو اعلان ہو تو جناب فاطمہ فدق اور خلافت کا معاملہ میں خفا ہی فدق سو اہل بیت اور بنی ہاشم کا جو ہے نا ضروریات پوری ہو بھی وہ ان کے لیے مختصر، لیکن جناب ابوبکر نے کہی کہ رسول کبھی وراثت نہ چھوڑا، ان کو جو کچھ رہ ہوئے ہے وہ امت کے لیے رہ ہوئے ہے۔ بہرحال قصہ مختصر کہ وقت محسن ان کا تیسرا بیٹا جناب سیدہ کا شکم میں ہے تو بیت کے لیے بیت سارا لوگ کر چکا ہے سوائے مولا علی کے، تو حضرت عمر حضرت علی کے گھر بیت کے لیے بلان لو آیا تو دروازہ کے پیچھے جناب سیدہ اور حضرت عمر کی تکرار ہو رہا ہے کہ انہوں نے جناب سیدہ بیت کے لیے تیار نہ ہی کہ مولا علی بیت نہ کر سک، تو جناب عمر نے غصہ میں دروازہ توڑ دیو جو کہ جناب سیدہ کے اوپر گرو، اور یا حادثہ کی وجہ سے بچہ مادر شکم میں ہی جاں بحق ہوگا، اور روایت ہے کہ یا حادثہ کی وجہ سے اور دوسرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم سے جناب سیدہ بستر سجا لگی، اور ان کا بچہ کہ وہاں حسنین کہ وہاں کی والدہ ہر وقت نانا کی یاد میں روتی گریا کرتی، انہوں نے کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب فاطمہ مسکراتی نہ دیکھی۔ 3 جمادی ثانی اللہ پاک نے باپ بیٹی ان کی جدائی ختم کر دی۔ کتابن سے منقول ہے کہ اللہ پاک نے اسرائیل سے فرمائی فاطمہ کو میں نے پیدا کری ہے اور یہ کی جان بھی میں خود قبض کروں گا، انہوں نے زندگی بھر پردوں کرو اور وقت آخر بھی ان کی حرمت کو احترام کرو جائے گا، تو کائنات میں وہ ہستیاں کہ جن کی جان اللہ پاک نے خود اپنا ہاتھن سے قبض کرے۔ جناب روایت ہے کہ کتابن میں ہی پڑھو ہے کہ جناب سیدہ نے خود غسل کرو، لباس تبدیل کرو، اور اسما بنت امیس جو ان کی بھاوج بھی جعفر تیار سو پہلے ان کی شادی ہوئی سی ہی ان کے اولاد ہی، اور انہی کے ساتھ انہوں نے حبشہ میں ہجرت بھی کری ہی، تو یہ حساب سے وہ ان کی بھاوج بھی ہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ سو وہ آپ کی چچی بھی لگے ہی، تو جناب فاطمہ نے ان سے ہمیشہ چاچی کو رشتہ رکھو، تو ان سے فرمائی اماں اب میرے اوپر چادر اڑا دو۔ مختلف روایت ہیں کہ وفات کے بعد وہ وہی جگہ پہ دفن کر دی گئی، کچھ کہ وہاں کے جنت بقی میں یا کئی اور جگہ پہ، لیکن انہوں نے وصیت کری ہی کہ کوئی نامحرم میرا جنازہ نہ دیکھے، صرف بنو ہاشم کا خاندان ہونا۔ وہاں 3 جمادی ثانی کو اللہ پاک نے بیٹی والدین سے ملوا دی۔ سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہی ہے کہ مسلمان اپنی جان سے بڑھ کے نبی سے محبت کرے، اور جناب سیدہ نے مثال بن کے دکھائی، اچھی بیٹی بیوی ماں ہر رشتہ میں مثال ہے، لیکن سب سے زیادہ انہوں نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کری۔ 6 ماہ محض 6 ماہ میں یا صدمہ میں وہ اپنا برداشت نہ کر سکی اور یہ صدمہ میں اپنا خالق حقیقی سے جا ملی۔ جناب عائشہ فرماما جناب فاطمہ زہرا سے بڑھ کے چال ڈھال نشست برخاست گفتگو اخلاق میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ کوئی نہ ہو۔ تفسیر کروں تو واضح یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی عملی تفسیر، قرآن پاک اللہ پاک کو کلام یعنی اللہ کا کلام کی تفسیر رسول اللہ، اور فاطمہ رسول کی تفسیر۔ مختصر سی زندگی میں ان باپ بیٹی نے مدینہ میں 10 برس گزارا، طویل وقت فاقہ کشی اور اسرت میں گزارو۔
جب یہودین کا قلعہ فتح ہوا تب مال غنیمت سے مسلمانوں میں خوشحالی آئی. تبھی جناب فضا جناب فاطمہ کے گھر کنیز بن کے آئی اور واقعہ کربلا کے بعد تک اہل بیت کی خدمت میں رہی. یا مختصر سی زندگی میں جناب فاطمہ نے فیشن نہ کرو، زندگی کی رنگینی سے لطف اندوز نہ ہوئی. پہلے باپ کا سایہ بنی رہی، شادی کے بعد تمام عام گھریلو زندگی بسر کری، بچان کی خدمت کری، شوہر بچان کی خدمت کری. تاجر نہ ہی، اسکالر نہ ہی، کئی یونیورسٹی میں نہ پڑھی، کوئی قلعہ فتح نہ کرو، کوئی بڑی صاحبہ جائیداد نہ ہی ان کی، لیکن 1450 سال کے بعد بھی اور تا قیامت ان کا کردار، ان کی سیرت، ان کی شخصیت اللہ پاک نے مثال بنا دی ہے. تا قیامت حکم کر دیو ہے کہ میرے لیے ایسے بن جاؤ جیسے میری بندی فاطمہ ہے. اور صرف یہ دنیا میں نہیں نہ، جنت کی عورتن کی سردار ہے. اللہ پاک نے دونوں جہانن میں ان کو شرف بخشو ہے کہ وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عورتن کی سردار ہیں. اور پھر کہا وجہ ہے کہ ہم لوگ اور ہمارے بعد بھی کہ ہمارے پہ یا جدید دور میں یا ٹیکنالوجی کا دور میں ہمارے پہ بہت ساری ڈگری ہیں، گھرن میں آسائشاں، سہولت ہیں، جدت ہے. موسٹلی ایک عام گھر میں بھی بہت ساری نعمت میسر ہیں، لیکن ہماری زندگی میں سکون نہ ہے، ترتیب نہ ہے، ہمارا فیصلہ میں، ہماری سوچ میں، ہمارے کردار میں پختگی نہ ہے. کیوں نہ ہے؟ کیونکہ ہمارے پہ ہمارا کردار سیرت فاطمہ جیسا نہ ہے. ہم محض بات کر رہا، ایک دوسرا کو نصیحت کر رہا، دوسرا نے ٹھیک کرنا کو ٹھیک کو ہم نے لیے ہوئے ہو، لیکن ہم خود ٹھیک نہ ہوں وہاں. ہم صراط مستقیم پر چلنا کے لیے دوسرا سے کہ وہاں، لیکن خود عمل نہ کر رہا. اگر ہر فرد اپنی جگہ پہ خود ٹھیک ہو جائے تو دوسرا نے تبلیغ کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے. ہم خود سیرت فاطمہ پہ چلا ہاں، نہ ہی اولاد کی ایسی تربیت کر رہا. ہماری بچی نے سسرال میں کام کرنا پڑ جائے تو ماں ان کو رونا پیٹنا شروع ہو جائے کہ میں نے تو اپنا گھر میں چمچ نہ اٹھان دی، سسرال میں صفائی کر رہی ہے، برتن دھو رہی ہے، خدمت کر رہی ہے. ماں بچی کی تربیت کیوں نہ کر رہی کہ انہوں نے بچی آگے بھیجنی ہے، انہوں نے گھر سے الگ ماحول دیکھنا ہے. ان کو اپنا گھر میں گھرداری سکھاوانا، ان میں حوصلہ اور برداشت پیدا کرانا کہ ڈاکٹر، انجینئر، بزنس وومین کچھ بھی بڑھو، لیکن وہ سب سے پہلے تو عورت ہے. ان کے اندر عورتن والوں سلیقہ اور گھرداری تو پہلے سیکھنی چاہیے. 15-16 سال پڑھائی میں لگ جاواں، شادی کے وقت ماں کہواں کہ یعنی تو گھر کا کام کر کے ہی نہ دیکھا، میں نے تو کبھی سوتی نہ جگئی، تو یہ کیسے آگے جا کے کرے گی. تو سوائے ایلیٹ کلاس کے یونیورسٹی عورت کے پہ یونیورسٹی کی ساری ڈگری بھی ہوں تو پھر بھی وہ شادی کے بعد گھر کا کام کرنا پڑا. گھر تو پہلی ترجیح ہے نا. دیکھیے اللہ پاک نے یہ معزز ہستی ہمارے لیے مثال بنائی ہے کہ انہوں نے کیسا نامساعد حالات میں بھی اپنا کردار، اپنی شخصیت مضبوط بنائے رکھی. تو اللہ پاک فرماما کہ میری ان کی پیروی کرو، منہ تک پہنچنا ہے تو ان کی پیروی کرو، ان کا نقش قدم پہ چلو. اور یہ تو اٹل حقیقت ہے نا کہ ہر زیرو ہے اللہ کے پہ پلٹ کے چلو جانا ہے. تو ہم کیوں نہ ویسا بنا جو روپ اللہ ہے پسند ہے. یہ دنیا تو محض امتحان ہے، امتحان گاہ ہے، رزلٹ تو آگے ملنا ہے. ہم دنیا کی فکر کر رہا جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہ کے لیے فکر ہی نہ ہے، وہ کے لیے تیاری کوئی نہیں. وہ انگریزی کو محاورہ کہ مین از ایور چینجنگ. تو ہمارا آج اور ابھی سے ہمارا کردار اور شخصیت میں کمی ہے. جو آج سو اور ابھی سو ہمارا کردار اور شخصیت میں جو کمی ہے، سیرت فاطمہ، سیرت خدیجہ پہ عمل کر کے ان کو ہم دور کر سکا. ہم نے اللہ کو پسندیدہ بننا ہے تو اللہ کی بزرگ اور پسندیدہ ہستی کا نقش قدم پہ چلنا ہوئے گا. ان کا اخلاق، ان کی سیرت، ان کا کردار پہ عملی طور پہ عمل کرنا پڑے گا. اور جو کہ ہم نے کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سب نے فکر ہونی چاہیے کہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ہم نے بالآخر اللہ کے سامنے جواب دینا ہے.
اللہ پاک ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے، اپنی بزرگ ہستی ان کے صدقے ہمارے لیے آسانی فرمائے، اور ہم نے ان کی ایک سیرت پہ عمل کرنا کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم سائمہ جی، وہ جو ہے نا میرا نیٹ کا بہت ایشو چل رہا ہے، تو مجھے لائیو بولنے میں نا کافی دقت ہو رہی ہے کہ سگنل آئیں گے، ڈراپ ہو جائیں گے، تو وہ بات پوری نہیں ہو پائے گی، اس لیے میں نے آپ کو ریکارڈ کر کے بھیجی تھی ہے۔ تو اور وہ جو ہے نا تھوڑا سا بتانا تھا آپ کو، میں حضرت حاجرہ کے لیے میں لکھ رہی تھی، کچھ پوائنٹس پہ نا میں اٹک گئی تھی اور وہ مجھے کلیئر نہیں ہو پا رہے تھے، تو وہ میں نے کہا کہ جب تک میں خود سے کلیئر نہیں ہو جاؤں میں آگے بات کو کنوے نہیں کروں گی، تو اس لیے میں نے وہ تھوڑا سا ٹاپک میں جناب فاطمہ کے اوپر لے آئی، اور کچھ دیر تو ہو گئی، لیکن انشاءاللہ ہم نیکسٹ منڈے کو ہم اب انشاءاللہ پورا لیکچر، کوئی نیا لیکچر ہم ڈیلیور کریں گے۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے آپ نے کب یہ لیکچر آن کرنا ہے، کب آپ نے ریکارڈنگ آپ کریں گی، تو میری طرف سے تو ہو گیا ہے، اب آپ مجھے بتا دیجئے گا جب آپ آن ہوں گے تو پھر میں بھی آپ کو جوائن کر لوں گی، جو سوال و جواب کی نشست ہوگی پھر ہم لوگ اس کو چیز کو ڈسکس کر لیں گے۔